أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طٰہٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا. میں آپ سے عرض کر چکا کہ کوئی 2.5-3 پارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر ہیں، لیکن قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے. ایک ہے سورۃ طٰہٰ اور دوسری ہے سورۃ قصص. ان دونوں کا فرق کیا ہے کہ سورۃ قصص میں کہانی کے انداز میں کہ ایک قوم دوسری قوم پر زیادتی کر رہی تھی، اپریس کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو مظلوم قوم پر، اپریسڈ قوم پر رحم آیا تو اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر پوری موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنا دی. یہاں کیا ہے؟ یہاں فلم کے اور ڈرامائی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ درمیان میں سے شروع کر کے کہانی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب انہوں نے سفارش کی کہ تو مجھے اسائنمنٹ دے رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں تیرا پیغام لے کے، میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے تو وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرا یعنی بوجھ اٹھانے والا میرا نائب بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تجھے تیری مراد جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے بہا دے. اب وہاں سے وہ پوری شروع سے کہانی شروع کر دی. تو یہ ڈرامائی انداز آپ کو ملے گا. میں آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 پیغمبروں کا ذکر غیر معمولی انداز میں ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں ہے 2.5-3 پارے، اور دوسرے یوسف علیہ السلام کہ ان کا ذکر ایک ہی جگہ پر ایک ہی صورت میں اور بالکل کہانی کی طرح. ویری انٹرسٹنگ سٹوری. ان دونوں میں بھی کیا چیز مشترک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنایا علیہ السلام، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو. اور یوسف کے بھائیوں نے علیہ السلام ان کو کنویں میں پھینکا باپ کی نظر میں سامنے آنے کے لیے اور ان کو دفع کرنے کے لیے، پرے کرنے کے لیے باپ کی نظر سے. ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان بھائیوں کو بھکاری بنا کر یوسف کے سامنے پیش کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فنکشن ہے اس کا؟ آپ کو بھی ایک بہت بڑی اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا جھنڈا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. لیکن دور دور اس کے کوئی آثار نہیں ہے. یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں آخری 4 سالوں میں، یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم میں سے بھی نکال دیے گئے. جب ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، وہ بھی تایا تھا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. یعنی جو ٹریڈیشن تھی وہ کیا تھی؟ آج بھی ہے کہ کیونکہ شہروں میں تو یہ خاندانی نظام کا وجود ختم ہو گیا نا، دیہاتوں میں آج بھی ہے. اس میں خاندان پہلے یا بندہ بعد میں ہے. جس کی میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی بندہ، یہاں تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو XYZ، آپ پوچھیں یہ کون ہے، تو پہلا جو جملہ بولے گا کہ رائیاں دا کہ گجراں دا کہ راجپوتاں دا کہ جٹاں دا. خاندان پہلے ہے. شہر میں کیا ہے؟ آپ کے برابر والا مکان کوئی اسمگلنگ کی یاف سے یا ہیروئن کی بیچ کر آپ کے ساتھ والا مکان خریدے اور بورڈ لگا دے حاجی عبداللہ، حاجی سید عبداللہ شاہ، تو آپ شاہ جی کیا بلانا شروع کر دیں گے. اس کو سارا محلہ اس کی عزت کرنا شروع کر دے گا، پتہ نہیں کہ پیچھے سے وہ ہے کون. ٹھیک ہے نا؟ دیہات میں نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید بھی ٹرائبل اینڈ رورل ایڈیم میں نازل ہوا، یاد رکھیے گا. اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. میں پورے شعور کے ساتھ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. یہ بنو ہاشم کیا ہے؟ یہ آج کے ہمارے محاورے میں کے کہلاتے ہیں. یعنی وٹو قبیلہ ہے نا، یہ تاندلے والا ساہیوال کی طرف آباد ہے. آگے پھر اس کے خاندان ہیں، لالے کے، مانے کے، کالے کے، یہ ہے نا سارے کے سارے، یہ ان کے خاندان ہیں.
تو قبیلہ ہے قریش، آگے اس کے خاندان ہیں ہاشم کے، مروان کے، امیہ کے، بنو امیہ، امیہ کے بیٹے، بنو ہاشم، ہاشم کے بیٹے، بنو مروان، مروان کے بیٹے، یعنی اس طرح پھر ان کے خاندان ہیں۔ تو ایک ہی قبیلہ وہاں پر رہتا تھا، آگے پھر ڈویژن سی خاندان کی۔ اچھا، اب دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو قریب تھانہ نا مدینہ ٹاؤن، تو وہ خیر تھانہ معلوم ہی نہیں ہوتا، ایک فلیٹ کے اندر وہ ہے، تو آپ وہاں جائیں تو وہاں صرف جو عملے کے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کسی دیہات کے تھانے میں جائیں، یہ آپ جڑا والا روڈ کے تھانے میں چلے جائیں، سرگودا روڈ کے تھانے پہ چلے جائیں، کھونیا والے کے تھانے میں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو ہر وقت ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو بھی ملزم جس کو پکڑا گیا ہے اس کے خاندان کے لوگ اس کے پیچھے۔ اگر کوئی راجپوتاں کا منیا پھڑیا گیا تو سارے راجپوت مگر ہیں، رائیاں کا پھڑیا گیا سارے رائیں ہوتے مگر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سارے اس کام کو جو اس نے کیا ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ میں اس کی بڑی ٹپیکل مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے تو سارے خاندانوں کے نزدیک یہ برا کام ہے۔ خاندان کے اندر بے شک اس کو جوتے بھی مار لیں، لیکن خاندان سے باہر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے تھانے جائیں گے، کچہری جائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے اس کو چھڑانے کے لیے، خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لائے۔ یہ ہے ٹریڈیشن، یہ ہے خاندانی نظام۔ ابو طالب واز اے ٹپیکل ہیڈ آف دا فیملی۔ اس نے کہا کہ جی محمد ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، منڈا ساڈا ہے، خبردار انہوں ہاتھ لایا۔ 10 سال تک اس نے کسی کو حضور کے پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ قریش نے کہا کہ اچھا اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دو۔ اس نے کہا کر دو۔ اور محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک 3 سال تک مقاطع بائیکاٹ ہوا بنو ہاشم کا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ابو طالب پروف ٹو بی این آئیڈل ہیڈ آف دا فیملی۔ لیکن اس کے بعد جب ابو طالب مر گیا تو خاندان کی سربراہی ملی ابو لہب کو، جو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اول روز سے۔ موقع ملا تو وقت بہت کم ہے تو میں قدم قدم پر آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف جو پیدائش کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے کنیز آزاد کی ہے کہ جس نے آ کر بتایا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ورنہ قدم قدم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں قدم قدم پر اس نے بکواس کی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کیا ہے، لیکن اس بدبخت نے قدم قدم پر اس میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ تو جب وہ خاندان کا سربراہ بنا تو پھر اس نے جو خاندانی روایت کو بھی قربان کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں یہ آخری 4 سالوں کی ہیں نا یہ صورتیں، تو اب نہ سمجھیے کہ وہ جو مکے میں خاندان کی بیک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو مشن اللہ نے مجھے سونپا ہے، مکے پہ جھنڈا لہرانا تو دور کی بات ہے، اب آپ مکے میں رہ نہیں سکتے۔ ایک مشرک مطعم بن عدی کی پناہ لے کر وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روشنی کی شعائیں دکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھو forget about it کہ سرکمسٹانسز اور حالات، زمینی حقائق کیا ہیں، ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرا لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ ہم اسی سے وہ راستہ ہم خود پیدا کریں گے، دیٹس نان آف یور بزنس۔ تمہیں ان بڑے سرداروں کو گھاس ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آتا نا خیال کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا، لہذا ذرا تھوڑی سی لفٹ کرائی جائے۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پھر جو دوز ہو میٹر ان کو لفٹ کرائی جائے اور پھر ان کی مطلب کی بات کی جائے، ان کے خلاف بات نہ کی جائے، جسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تم یہی کہو کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے وہ دفع ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے یہ؟ اور اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی 2 صورتوں میں سنائی جا رہی ہے کہانی کی طرح۔ اور یہاں کیا ہے؟ اب دوسری آیت نوٹ کیجئے، یہاں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ
نامراد رہیں۔ اب یہاں جو ترجمہ آپ عام قرآن مجید جن کے سامنے ہے وہ پڑھیں گے، وہ لکھا ہوا ہے مشقت، اور جن کو عربی سے کچھ مناسبت ہے، مشقت کا مادہ ہے شین قاف قاف، اور یہ کیا ہے؟ شین قاف یا، جس سے شقی بنا ہے بدبخت، نامراد۔ سعید کا الٹ، سعید خوش بخت، نیک بخت، اور شقی بدبخت، جس کا سپرلیٹو اشقا ہے۔ سورۃ ولیل میں ہم پڑھیں گے جا کے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ تو بعد میں ہے، اس سے پہلے آیا ہے اشقا، کہ اس سے دور رہے گا، اس کا انکار کرے گا جو انتہائی بدبخت ہے۔ تو مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، آپ بامراد ہوں گے، آپ منزل مراد تک پہنچیں گے۔ اور سورہ قصص کی آخر میں آ کے پھر وہ آیت آئی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ یقیناً آپ کو بہترین انجام تک، لوٹنے کی جگہ تک، منزل مراد تک پہنچائے گی۔ یہاں حضرت موسیٰ کی کہانی سے پہلے کہا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، ان بلیسڈ رہیں۔ اور آخر میں سورۃ قصص کے آخر میں یہ نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 85 ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ تمہیں لازماً پہنچائے گا معاد تک، لوٹنے کی جگہ تک، یعنی منزل مقصود آپ مکہ مکرمہ میں واپس آئیں گے فاتح کی حیثیت سے انشاءاللہ۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن، یعنی اللہ، علی العرش استوی، جو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اونچی آواز سے کچھ کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ تو یعنی چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ چھپے ہوئے کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب آیا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، کیا آپ تک پہنچی کہانی موسیٰ کی؟ اذ رأى نارا، درمیان میں سے جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأهله، تو اپنے گھر والوں سے یعنی اپنی بیوی بچوں سے کہا، امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یعنی 8-10 سال مدین میں گزارنے کے بعد کانٹریکٹ کے مطابق اب واپس آپ مصر جا رہے ہیں اپنی فیملی کے پاس، اور راستے میں اندھیری اور ٹھنڈی رات ہے، آپ راستہ بھول گئے ہیں، تو اوپر پہاڑ پر روشنی نظر آتی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ لوگ بیٹھے آگ سیک رہے ہیں، تو کہتے ہیں بیوی سے کہ تم یہاں ٹھہرو، اور اوپر شاید کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں اوپر جاتا ہوں اور وہاں سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لاتا ہوں، او اجد علی النار ہدی، یا میں اس آگ پر بیٹھے والے لوگوں سے رہنمائی لیتا ہوں۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی جگہ پر پہنچے، نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی، موسیٰ انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں۔ اب اندازہ لگائیے رات کا اندھیرا ہو اور ایک سی بھی ہو جائے نا، ایسے تنکا سا بھی ہلے انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور ایک کیا جلال ہوگا اس آواز کے اندر کہ میں تیرا رب اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اس پر قائم رہے، ورنہ شاید ہماری تو موت ہی واقع ہو جاتی اس پر۔ نودیا یا موسیٰ، موسیٰ انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، تو غور سے سن جو میں تیری طرف وحی کرتا ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں،
لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، بس میری بندگی کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کی سعی کا، اس کی کوشش کا، دوڑ دھوپ کا، فلا یصدنک عنہا، سو نہ روک دے تمہیں اس کے فکر سے، من لا یؤمن بہا، وہ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردہ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس پر بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے کام ہیں، قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو پھینک دو زمین پر، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو ایک زندہ ہلتا ہوا سانپ بن گیا، قال، اللہ نے فرمایا خذھا، پکڑ لو اس کو، ولا تخف، ڈر مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیں گے، وضمم یدک الی جناحک، اور ڈال اپنا ہاتھ بغل میں، گریبان میں سے یوں بغل میں لے کے جا، تخرج بیضاء، وہ سفید ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی بن گئی، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ تمہید ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو رہا ہے، قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی، رب اشرح لی صدری، یعنی جس کام میں انسان کی آمادگی ہوتی ہے اس میں انسان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اور جس میں انسان کی آمادگی نہیں ہوتی تو اس کی سانس رکنے شروع ہو جاتی ہے وہاں پر، ایز اف اس کا سینہ جو ہے وہ بچ رہا ہے، تو یہ محاورہ ہے پھر، رب اشرح لی صدری، ربا مجھے انشراح صدر عطا کر، یعنی میرے اندر آمادگی پیدا کر، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھے، واجعل لی وزیرا من اہلی، یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سفارش ہے کہ ایک نبی نے سفارش کی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو، واجعل لی وزیرا من اہلی، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر بوجھ اٹھانے والا، اور ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے وزراء بیچارے کیسے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہوتے ہیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے بھی میرا ایک نائب بنا دے، بوجھ اٹھانے والا، ہارون، یعنی ہارون کو، اخی جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ اذری، اور میری کمر کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری درخواست منظور کر لی گئی، جو تم نے مانگا دے دیا گیا، لے پھر، وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ، ایک اور مرتبہ تم پر احسان کیا تھا، اب وہ کہانی شروع ہو گئی شروع سے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، اس کے دل میں ڈالا تھا، اس کو خواب دکھایا تھا یا ڈائریکٹ الہام کیا تھا، یہ سارے راستے اللہ کے پاس ہیں، لیکن کوئی فزیکل چینل نہیں تھا، اوہا وہی کہتے ہی اس کو ہیں، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، جو بھی کی تھی، أَنِ اقْذِفِیہِ فِی التَّابُوتِ، کہ رکھ دو اس بچے کو صندوق میں، فَاقْذِفِیہِ، پھر ڈال دو صندوق کو، فِی الْیَمِّ، دریا میں، فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِی وَعَدُوٌّ لَہ، اور پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّی، اور اے موسیٰ ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈالا تھا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی، تاکہ تو پرورش پائے میری نگرانی میں، میری آنکھوں کے سامنے، اس تمشی اختو کا، جب چل رہی تھی تیری بہن ساتھ ساتھ، فتقولو، تو وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلہ،
کیا میں آپ کو خبر دوں اس گھرانے کی جو اس کی پرورش کرے؟ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ماں کو یہ وحی کی تھی، یہ سورہ قصص میں آئے گا، باقی مقامات پر بھی آئے گا، کہ فکر نہ کر، اپنے بچے کو دودھ تو ہی پلائے گی۔ اچھا، اب اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو دریا تھا اس میں بہا دیا ان کی والدہ نے اس صندوق کو، اور اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم دور سے ذرا دیکھتی رہو۔ اگر تو وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی انہیں نہیں پتہ لگتا کہ صندوق ادھر آئی، لہذا کیا کہا کہ دور سے دیکھتی رہو۔ اس نے دور سے دیکھا کہ وہ دریا کی ایک بے جو تھی وہ محل کے اندر سے گزرتی تھی، اور ملکہ جو ہے وہاں دھوپ سیک رہی تھی باہر، تو اس نے کہا کہ وہ ایک ڈبہ سا آ رہا ہے، دیکھو یہ کیا ہے۔ تو فوراً کسی نے غوطہ لگایا ملازمین میں سے اور ڈبہ نکال کے لے آئے، کھولو بھی اس کو، کھولا تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو کہا نا کہ القیت علیک محبۃ منی، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک عکس ڈالا ہوا تھا ان پر، جو انہیں دیکھتا تھا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب ملکہ نے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا، اب بچہ جو ہے وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، ظاہر ہے وہ خود تو بے اولاد تھی۔ اب جو فاسٹر مدرز ہوتی ہیں، ایک دوسری تیسری چوتھی ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اب ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی محل کے اندر کہ ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اب اس ایمرجنسی کی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میڈم باجی میں تمہیں کیسا کرنا دساں کہ جو اس بچے دی بڑا خیال رکھیں گے، اور کسی نے پوچھا نہیں کہ تو کون ہے، کدھر ریفر کر رہے، جا لے کے آ۔ وہ اپنی والدہ کو لے کر وہاں پہنچ گئیں، جو ہی والدہ نے گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے اور ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، ایک ایسے گھرانے کی طرف جو اس کی پرورش کرے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، احسان ہے نا۔ اور یوں ہم نے تمہیں اے موسیٰ لوٹا دیا تمہاری ماں کی طرف، کئی تقرّ عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور غم نہ کھائے، وقتلت نفسا، تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور پھر ہم نے تمہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزارا، فلبثت سنین فی اہل مدین، اور تم کئی سال تک اہل مدین میں رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اب تم آ گئے ہو تقدیر میں طے شدہ وقت کے مطابق اے موسیٰ، فاصطنعتک لنفسی، میں نے بنایا ہے تمہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اذهب انت واخوک بآیاتی، میری آیات لے کر، میری نشانیاں لے کر تم اور تمہارا بھائی جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، دیکھنا میری یاد سے غفلت نہ برتنا، اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو رہا ہے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ربا ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا حد سے بڑھ جائے گا یعنی قتل کر دے گا۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، یعنی مشکل سے مشکل کام ہو، باپ جب بیٹے کو تھپکی دے دے، نہیں پتر کر، میں دیکھ رہے ہیں، سانپ لاؤں گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں دیا کرتا ہوں، ہمارے پروفیشن میں، میڈیکل پروفیشن میں، جب ایک بچہ میڈیکل گریجویٹ ہوتا ہے اور اس کی سرجری ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی لگتی ہے، اب سرجری ڈپارٹمنٹ میں آپریشن بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو پہلی دفعہ جب کسی ینگ ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک زندہ انسان کا یوں کر کے پیٹ چاک کر دینا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ لیکن جب اس کا سینئر رجسٹرار یا اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر وہ کہتا نہیں پتر کر، کوئی اونچی نیوی ہو جائے گی میں سانپ لاؤں گا، پروفیسر تھپکی دے دے تو انسان کو ہمت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تھپکی دے دے تو پھر کتنی ہمت آئے گی، تصور کیجئے اس کا۔ یعنی قرآن مجید کے قصوں کا یہ حسن ہے، یعنی اس کا اپنا ایک مزہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں لے کے جائیں
کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تیرے نال ہاں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اسمع و ارا، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. فاتیاہ فقولا انا رسول ربک، جاؤ تم دونوں اس کے پاس اور اس سے کہو ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے. اب فرعون کلیم کر رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہہ دیا ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے. یہ کتنی بڑی بات تھی کہ وہ بڑے دربار میں یہ کہہ دینا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اتنا ہی کافی تھا میں سمجھتا ہوں فرعون کی جان نکالنے کے لیے. فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، بس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دو، ان کو اپریس نہ کرو. اب جس کو کنیکٹ کر لیجئے کہ اصل معاملہ کیا تھا. سورۃ یوسف ہم حال ہی میں پڑھ کے آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بہت بڑے محسن بنے کہ اس کا 7 سال والا قحط انہوں نے راشننگ کا نظام قائم کر کے مینج کر دیا. تو بادشاہ کے محسن تھے، اور یہ بادشاہوں کا مخصوص اندازہ منگ کی منگنا ہے. اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے، جتنے مرضی آباد ہو جاؤ، اپنے گھر والے سارا نے بلا لو اور سارا مصر تمہارا ہے، جہاں مرضی آباد ہو جاؤ. اب یہ ایگریکلچر کے بڑے ماہر تھے اسرائیلی، اور انہوں نے مصر کا موسٹ فرٹائل ایریا جو تھا وہاں پر یہ آباد ہو گئے اور خوب مزے کرنے لگے. جب بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی امریکہ میں، خاص طور پر برطانیہ میں، وہ تو ہر جو الیکشن ہوتا ہے اس میں لیبر پارٹی جو ہے وہ امیگرینٹس کے اگینسٹ ہوتی ہے، امیگریشن لاز کو ٹائٹ کرنے کا ایجنڈا دیتی ہے، اور کنزرویٹوز جو ہیں وہ نرم کرنے کو کہتے ہیں. وہاں بھی کیا ہے کہ ان کی گاڑی کا پہیہ جا کر چلایا ایشینز نے، خاص طور پر انڈو پاک کے لوگوں نے. لیکن اب وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے تو پھیلی ہیں، ہمیں چاٹ رہے ہیں، ہمارا کھا رہے ہیں، اگر یہ نکل جائیں تو پھر ہم سارے وسائل سے خود فائدہ اٹھائیں. حالانکہ وہ ایک دن بھی اپنی گاڑی نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے نا، اب وہ تو صاف بن گئے ہیں، ان کے بڑے جو بڑے محنتی لوگ تھے وہ تو نہیں ہیں. اب تو گورا چاہتا ہے کہ جی میں 3 پیس پہن کے آؤں اور آ کر میں اخبار پڑھوں، ٹی وی دیکھوں، کافی پیوں اور پھر میں چلا جاؤں. کام جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ایشیز سے کرنا ہے. تو اب وہ ان کا ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے کس کا، کنزرویٹوز کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کے لوگ ہیں، ہم اور زیادہ منگائیں گے کہ تاکہ ہماری وہ انڈسٹری بھی چلے، ہمارا وہ فلاں جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے وہ بڑا کمزور ہے، اس میں ہم ایکسپرٹ جو ہے وہ منگائیں، صنعت کاری کے لیے ہم یہ لائیں، اس کے لیے یہ لائیں. وہ کیا ہے، وہ کنزرویٹو سوچ ہے. لیبر کی سوچ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ یہ سارے ہمارے تو پھیلی ہیں. تو وہی ہوا کہ ان کے خلاف ایک جنرل نفرت جو ہے وہ کریٹ ہو گئی کہ یہ تو پھیلی ہیں، باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارا موسٹ فرٹائل ایریا جو ہے اس پر قبضہ جمایا. اور پھر کیا ہوا کہ بادشاہت بدل گئی. وہ جو پہلا خاندان تھا وہ آؤٹ ہو گیا اور فرائنہ کی حکومت قائم ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے بیگار لینی شروع کر دی. یہ سورہ قصص کے آغاز میں پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو، یہ مشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ میں نے تجھے اپنے مشن کے لیے بنایا ہے. وہ کہا نا اوپر، اب کیا کہا، پہلی نشست میں جا کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہہ دیا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ، ہم تمہارے پاس ایک نشانی لائے ہیں، مِن رَبِّکَ، تیرے رب کی طرف سے، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلام تو اسے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، حقیقت یہ ہے کہ ہم پر وحی کی گئی ہے کہ عذاب اسے پہنچے گا جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا. قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، اب اس کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی میرا بھی رب انہوں نے کہہ دیا. اس نے کہا کیڑا تیرا رب؟ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، موسیٰ کون ہے تمہارا رب؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی ہے، خلقہ ثم ہدیٰ، اور پھر اس کو ڈائریکٹ کیا ہے،
یعنی سورج کو بنایا اور ڈائریکٹ کیا ہے کہ تم نے یوں چلنا ہے، چاند کو بنایا اور ڈائریکٹ کیا یوں چلنا ہے، رات اور دن بنائے اور ان کو ڈائریکٹ کیا تم نے یہ کرنا ہے، یعنی بیج بنائے اور ان کو ڈائریکٹ کیا تم نے پھوٹنا ہے پھر پودا بننا ہے. اسی طرح جانور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی اور اس کو ڈائریکشن بھی دی. قال فما بال القرون الاولیٰ، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور ظاہر ہے جو آدمی بادشاہ بنتا ہے اس میں کچھ گٹس ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ بنتا ہے. فرعون میں بڑے گٹس تھے حکومت کرنے کے، اور آج تک بھی جو حکومت ساری چل رہی ہے دنیا کے اندر وہ انہی گٹس کی بنیاد پر چل رہی ہے. پہلا گٹ اس کا سامنے آیا گٹ میں سے وہ کیا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ٹرکی کویسچن پوچھا. اچھا تم مجھے تو ہمیں تو ہدایت دینے کے لیے آ گئے ہو، فما بال القرون الاولیٰ، ہمارے پہلوں کا کیا بنے گا؟ اب وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر فرعون انٹیلیجنٹ تھا تو اللہ کا نبی اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، تو انہوں نے یعنی اس کی مرضی کی بات نہیں کہی. قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ لکھا ہوا ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکے گا نہ بھولے گا، صحیح فیصلہ کرے گا. الذی جعل لکم الارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، بیچ بیچ میں سے فرعون جو ہے وہ ٹوکتا رہتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، اور پھر اس میں طرح طرح کی نباتات کے جوڑے بنائے. کلوا ورعوا انعامکم، خود کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے جو اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی میں تمہیں ہم ایک دفعہ پھر ہم نکالیں گے قیامت کے دن. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور یقیناً دکھلائیں ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن اس نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور ماننے سے انکار کیا. قال، کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا. اب یہ سیاسی بیان، جیسے ماضی قریب تک، آج سے 40-50 سال پہلے تک کیا معاملہ تھا کہ جب بھی کسی سیاستدان کے بارے میں یہ بات پبلک ہو جائے، لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، تو اس کی سیاست صفر ہو جاتی تھی. اب نہیں ہے وہ معاملہ، اب وہی چیز. اچھا قالا، کہنے لگا اجیتنا، کیا تو میرے پاس آیا، ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تم ہماری زمین سے ہمیں نکال باہر کرو، بسحر کا، اپنے جادو کے ذریعے سے. اے موسیٰ فلناتینک بسحر، اب ایک امپریشن دے دیا کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے کہ معجزہ جو دکھائے انہوں نے وہ تو اب نارمل تھے، تو یا وہ جادو سے ہوتا ہے یا معجزے کے طور پہ ہوتا ہے. اس نے اس کو کیچ کیا کہ یہ جادو سے مشابہ ہے. فلناتینک بسحر مثلہ، تو ہم تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو لائیں گے. فجعل بیننا و بینک موعدا، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک ٹائم طے کر لے. لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ تم اس کی مخالفت کرنا نہ ہم کریں گے. مکانا سوا، اور یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہونا چاہیے. قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے طے شدہ وقت جو ہے وہ یوم زینت ہے. زینت کہتے ہیں زیبائش، آرائش، اٹریکشن کو، یعنی کوئی وہ میلہ تھا یا کوئی مینا بازار تھا، یعنی سم تھنگ لائک دیٹ، جس میں لوگ خوب بن ٹھن کر آتے ہیں اور پورا ملک جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. کوئی عید ہے، کیا چیز ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. باقی یہ کہ وہ کون سی چیز تھی، یہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اسی پر ریسرچ کرے کہ وہ ایکچولی کیا تھا، جس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی خاص ایونٹ تھا، ویری ویل نون ٹو ایچ ادر اینڈ ایوری ون، تو انہوں نے کہا اسی دن مقابلہ کر لیں گے. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا کہ طے شدہ وقت جشن کا دن ہے اور اکٹھے کیے جائیں لوگ دن چڑھے. یہ مڈ مارننگ کا جو وقت ہے یہ ضحیٰ ہے. اور چونکہ یہ انگریزی میں یہ جو اوقات ہیں یہ ٹائم کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو سورج کے حساب سے ہوتے تھے نا. اور ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب نے وہ دن کا ٹائم بدلا تھا، اس کے بعد فیصل آباد جو ہے پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کلاک پہ چلا گیا سورج کی بجائے. پہلے ہم دیکھتے چلے آئے سال ہا سال سے کہ مغرب کے وقت شہر کے 8 بازار اور گول بند ہو جاتے تھے، اور اگر آپ کچھ دیر کے بعد شہر میں جاتے تھے
تو سارا کچرا یعنی یہ کارٹن اور یہ جو کٹنگز ہیں کاغذ کی پیکنگ والی، یہ سب بازاروں کے اندر بکھری ہوتی تھی. اور جو دن ہے وہ صبح 9 10 11 بجے تک پورا بازار کھل جاتا تھا، سوائے سوتر منڈی کے جو زور کے بعد کھلتی تھی، عصر کے بعد بند ہوتی تھی. پتہ نہیں اب اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن اب رات 10 بجے تک دکانیں شہر کی کھلی. تو انگریزی میں جتنے بھی الفاظ ہیں، مارننگ، اسمال آورز آف دا مارننگ، مڈ مارننگ، ایوننگ، یہ سب جو ہیں یہ ٹائم کلاک کے لحاظ سے. اس کا میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک دفعہ فنچلے بورڈ لنڈن میں جب میں امام تھا تو گرمیوں کے دنوں میں عصر کی نماز کا وقت 7 بجے تھا. تو میں گھر سے نکلا تو باہر مجھے اپنا پڑوسی انگریز جو تھا وہ ملا. تو میں نے اس کو ہیلو کیا تو اس نے مجھے جواب کیا کہ گڈ آفٹر نون. پھر گھڑی دیکھ کے سوری گڈ ایوننگ کیونکہ ایوننگ 6 بجے شروع ہو جاتی ہے ان کی. اس کا سورج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے حساب سے ایوننگ وہ مغرب کا وقت ہے، لیکن ان کے حساب سے 6 بجے. تو اسی سے آپ سمجھ لیں. آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا، مارننگ دیکھیں گے تو آپ کو وہ ٹائم کے حساب سے بتائیں گے، مڈ مارننگ وہ ٹائم کے حساب سے بتائیں گے. تو مڈ مارننگ جو ہے وہ دہا ہے، جس کو ہم فارسی میں چاشت کہتے ہیں. عربی میں دہا کی نماز اور فارسی میں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے چل رہا ہوگا نا، تو آپ چاشت کی نماز کا ٹائم جو ہے ابھی دیکھ لیجئے اس کو. تو فتولی فرعون، تو فرعون وہاں سے اٹھا اپنے دربار سے. فجمع کیدہ ثم آتا، اور ساری تدبیر کو اکٹھا کیا، تدابیر کو، اور مقابلے کے لیے موجود ہوا. اب جادوگر آ گئے. قال لهم موسیٰ، جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، اوہ تمہاری شامت، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ بولنا. فیسحتکم بعذاب، ورنہ سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. وقد خاب من افترا، اور جس شخص نے بھی جھوٹ گھڑا وہ مارا گیا. فتنادوا امرهم بینہم واسروا النجوی، یہ سن کر وہ آپس میں اپنے معاملے پر ڈسکشن کرنے لگے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. واسروا النجوی، اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے. قالو، کہنے لگے، ان ھذان لساحران، یقیناً یہ 2 جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم، جو تمہیں تمہاری سرزمین سے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری شاندار روایت کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، کمزوریوں میں سے ہے نا، روایت، کلچر. نہیں، مذہب کے یہ جو عام طور پر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، ان سب کو سمجھا کریں کہ جی بسنت مولویوں میں ہمیں تکلیف ہے، ادھر مذہب نہ کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تمہارا کلچر ہے، یہ تمہاری روایت ہے. تو وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری مثالی تہذیب کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، لہذا اکٹھی کر لو اپنی تمام تدابیر، پھر آ جاؤ صف باندھ کر. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، حقیقت یہ ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی طرف سے اعلان کرایا گیا ہے، جو کہ جمع کے صیغے میں ہے نا، قالو. تو یہ فرعون کی طرف سے، یعنی اس جلسہ گاہ میں یا جہاں وہ رنگ ہے جس کے اندر مقابلہ ہونا ہے جادوگری کا، اس میں اعلان کروایا گیا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. تو حقیقت یہ ہے کہ فلاح اسی کی ہوگی جو آج جیت گیا. قالوا یا موسیٰ، اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، تم پہلے اپنا داؤ چلاؤ گے یا ہم اپنا داؤ چلائیں پہلے؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم چل لو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ، تو کیا ہوا، ان کی لاٹھیاں ایسے، اور ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ایسے معلوم ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام کو، من سحرہم، ان کے جادو کے زور پر، انہا تسعی، کہ وہ سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ڈر مت، انک انت الاعلی، تو ہی غالب رہے گا. والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اور پھینک تو اپنے ہاتھ، تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر، انہیں صرف جادوگری کی ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جادوگر صرف آپ کی ول پاور کو
کیپچر کر کے آپ کو وہ چیز دکھا دیتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. وہ کہا ہوا دیکھو گھنٹہ گھر، ہم کہیں گے جی جی گھنٹہ گھر، حالانکہ گھنٹہ گھر تو شہر میں پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ گھنٹہ گھر کو اٹھا کے یہاں لے آئے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ ڈر مت، ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے. انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ساحر کی صنعت ہے، کاریگری ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر خواہ جس شان سے آئیں کامیاب نہیں ہوا کرتے. فالقی السحرۃ سجدا، نتیجتاً جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. وقالو، پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب آیا فرعون کو غصہ، پھر وہ چلاکی، اس کی ہوشیاری. موسیٰ علیہ السلام میدان جیت گئے، لیکن اس نے ایک ایسا سوچا چھوڑا کہ ان کا جیتا ہوا میدان موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے چھین لیا. کیا کہا اس نے؟ قالا، تہاڈی ایسی تیسی آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میرے کو پوچھے بغیر ہی تو ایمان لے آئے ہو تسی انہاں تے. انہو تہاڈا بھلا ہو جاوے، یہ تو تہاڈا بڑا گرو سی، تسی جادو یہ کو سیکھیا سی، اور تسی میرے سامنے نورا کشتی کیتی ہے، تانوں میں لگ پتے جان کے تانوں. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا بڑا گرو تھا جس سے تم نے جادو سیکھا تھا. اب تانوں لگ پتے جان گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹوں گا. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، واہ واہ، اور پھر میں تمہیں سولیاں دوں گا کھجور کے تنے پر. وہ اونچا جو ہوتا ہے دور سے نظر آئے، عبرت ہو جائے کہ جو بادشاہ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم لگ پتے جان گے، اینا اشد عذابا وابقا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا نا جادوگروں کو، تو لگ تنوں پتے جان گے کہ اینا، ہم دونوں میں سے، اشد عذابا، عذاب میں سخت، وابقا، دیر پا کون ہے، یعنی کس کا عذاب سخت بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. ہن تن لگ پتے جان گے. قالو، جادوگر کہنے لگے، لن نوصرک علی ما جاءنا من البینات، جو واضح نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں ہم ان پر تجھے پریفر کرنے والے نہیں ہیں. جو ہم نے نشانیاں دیکھیں، والذی فطرنا، اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے مقابلے میں ہم تمہیں پریفرنس نہیں دیں گے. فقد ما انت قاض، جو مرضی کرنا کرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ تو صرف اس دنیا کو کور کرے گا. انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں. لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں بخش دے. خطایانا، ہماری خطائیں. وما اکرہتنا علیہ، اور جو وہ جرم جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے جادوگری کے لحاظ سے. واللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. انہ من یأت ربہ، بے شک جو بھی اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. ومن یأتہ مؤمنا، ہاں جو اللہ کے پاس آئے گا ایمان لاتے ہوئے مومن بن کر، قد عمل الصالحات، جبکہ اس نے اچھے عمل کیے ہوں، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو ان کے لیے بلند درجے ہوں گے. یعنی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہوگا ہر اس شخص کا جو اپنے آپ کو پاک کرے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کیا، اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر نکل. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور بنا ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ. لا تخاف درکم ولا تخشا، کہ نہ ڈر ہو تمہیں پکڑے جانے کا اور نہ تمہیں ڈر ہو ڈوب جانے کا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، لیکن فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بجنودہ، اپنے لشکروں کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے. ما غشیہم، جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو کوئی صحیح ڈائریکشن نہ دی. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب کے بیٹو بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تمہارے لیے مقرر کیا طور کی دائیں جانب. ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرنا اس معاملے میں. فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم میرے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے.
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جو میرے عذاب کا حقدار بن گیا، فقد ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں یقیناً بخشنے والا ہوں ان کو جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تجھے کس چیز کی جلدی تھی، کون سی چیز تمہیں جلدی لے آئی اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، ربا مجھے جلدی تھی تجھے ملنے کی۔ یہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا تورات دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو کسی کو بھی اپنے محبوب سے ملنا تو کتنی جلدی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جلدی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی تفویض کی ڈیوٹی ہارون علیہ السلام کو، تو ایسا میں نے تو خیال رکھے بس میں چلے تسی آ جاؤ میرے مگر۔ کیا ہوا پھر؟ الیک ربی لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ سامری، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ واپس آئے اپنے قوم کے پاس غصے سے بھرے ہوئے اور غمگین۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر مدت طویل ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے پسند کیا، آپٹ کیا کہ تم اپنے رب کے عذاب کے غضب کے حقدار بن جاؤ؟ فاخلفتم موعدی، اور اس لیے تم نے خلاف کیا میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، بلکہ ہوا یہ کہ لد گیا تھا ہم پر بوجھ لوگوں کے زیورات کا، سو ہم نے اسے اتار پھینکا، اور اسی طرح کچھ ڈالا سامری نے بھی۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، سامری ایک شخص تھا، شرارتی آدمی، ہر قوم میں ہوتے ہیں جو اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں کہ اس جگہ قوم کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ ایویں چلا گیا کوہ طور تے رب نو ملن واسطے، تانوں رب میں بنا کے دینا۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ جب سمندر پار کیا تھا تو کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، موسیٰ سانوں بھی کوئی یہو خدا بنا کے دینا جس میں تو خدا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پھٹے منہ کہا تھا، پھٹے منہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے نوٹ کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ لاؤ ادھر زیور، اور ان کو پگھلایا اس سارے کو، اور بچڑے کا ایک بت بنا دیا، بچڑے کی شکل کا ایک ماڈل بنا دیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ جتنا اچھا ماڈل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اصلی لگتا ہے۔ اس میں یعنی پیچھے بھی آگے بھی ناک کے بھی سوراخ ہو، آنکھیں کو بھی اندر ہوا جاتی ہو، اور منہ بھی ہو، اور پھر مقد بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے پھر جب ہوا چلتی ہے تو پورا اندر جو ایک وہ ہوا کی جتنی زیادہ اسپیس ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہارمونیم ہو، گٹار ہو، سٹار ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ ان میں ایک کوئی ہوا کو سٹور کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد تار ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اب یہ کیا تھا کہ بچڑا تھا، اس کے ادھر بھی سوراخ تھا، ادھر بھی سوراخ تھا، اور وہ ذرا کچھ نہ کچھ فن کو جانتا تھا، تو اس سے جب ہوا گزرتی تھی تو کی آواز آتی تھی، اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ بچڑا جو ہے یہ تمہارا خدا ہے، تمہاری باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ تو فقذفناها، تو ہم نے اتار پھینکا، فكذلك القى السامری، اور پھر ایسا ہی کیا، پھینک دیا سامری نے بھی۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر نکال لایا ان کے سامنے بچڑے کا سا دھڑ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہنے لگا یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ فنسیا، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، اوپر تلاش کرنے چلا گیا اللہ کو۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہ تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، بس ایک بانگ کی آواز ہی آ رہی تھی نا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ وہ اختیار رکھتا تھا نقصان پہنچانے کا نہ نفع دینے کا۔ ولقد قال لہم ہارون، اور یقیناً ان سے ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بھی،
تم اس کے ذریعے سے آزمائے جا چکے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یقیناً تمہارا رب تو اللہ ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا کہنا مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا کہ ہم تو مشغول رہیں گے اسی کی پرستش میں، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ اور یہ بھی عام سی بات ہے کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں چھوٹے لیڈر کو ماننا یہ عام شخص جو اپنی توہین سمجھتا ہے، تو ہمیں بھی چودھری بنے پھرنا۔ یعنی یہی کام ہوا وہ جو احد کی جنگ کے موقع پر اس پہاڑی کے اوپر، حالانکہ وہ جو کمانڈر تھے وہ کہتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے بالکل نہ ہلنا، میں کہا تو بھی چاہے چودھری بنے۔ یہی وہ جہاں ہوا، آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ بڑے لیڈر کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بھی، اگر تم میری جد و جہد میں شریک ہوتے ہو مجھے بنا دے کر، تو پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں جو ذمہ دار مقرر کروں گا ان کا تم کہنا مانو گے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، والا اللہ ننازع الامر اللہ، اور جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں تم ان سے جھگڑا نہیں کرو گے، وَنَقُولَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا، حق بات ضرور کریں گے۔ اور بیعت خلافت کے موقع پر بھی یہی بیعت لی۔ بیعت خلافت پر بیعت کیا تھی؟ جو بھی میں تمہارے اوپر والی گورنرز مقرر کروں گا you will certainly obey them۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون سی اطاعت ہے؟ اور کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنی اطاعت کے لیے وعدہ نہیں میرے آنکھیں لگو گے، قائد اعظم نے پوچھا تھا، وہ ڈائریکٹ دلوں پر حکومت کرتا ہے اور لوگ اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر جان دیتے ہیں۔ مزہ تو تب آتا نا کہ مسلم لیگ کے اندر وہ رینکس بنتے اور ان رینکس کے اندر ہر جو باس ہے، جو سینئر ہے، کمانڈ میں اوپر ہے، نیچے والا اس کا کہنا مانتا۔ تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کے مقابلے میں آپ کانگریس کو اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی پوری آرگنائزیشن کو، اور اب جو RSS ہے اس کی آپ رینکس اینڈ فائلز پڑھیں، حیران ہو جائیں گے آپ اس کو۔ اور BDS کی ایک چین آف کمانڈ ہے پوری۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور کہا یا ہارون، ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، تجھے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلے آتے جب تم نے ان کو گمراہ دیکھ لیا تھا؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلیہتی ولا براسی، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماں جائے بھائی جان، لا تاخذ بلیہتی وراسی، میرے سر اور میری داڑھی سے مجھے نہ پکڑو، یعنی یوں انہوں نے ایک ہاتھ سر کے بالوں کو ڈالا، ایک داڑھی کے بالوں یوں کو سیدھا، یہ تو کی تک۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلیہتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولا ترقب قولی، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان گروہ بندی کرا دی اور تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا۔ یہ بھی ہمیشہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے، دونوں طرف ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے متحد رکھنا، یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو پرنسپلز ہیں ان پر کوئی سودے بازی نہ کرنا۔ اور بڑا کوئی بہت سمجھدار لیڈر ہوتا ہے جو ایسے موقع پر صحیح فیصلہ کرتا ہے، ورنہ ادھر وے ایرر ہو جاتی ہے انسان سے۔ قال فما، اب حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف بڑھے۔ قال فما خطبک یا سامری، ہاں بھائی تیرا کی معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر رسول، میں نے جبرائیل کے پاؤں سے مٹی جو ہے وہ لے لی، فنبذتها، اور اسے ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات سجھائی۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا پھر، فإن لک فی الحیاۃ ان تقول لا مساس، تو زندگی میں کہتا رہے گا کہ کوئی مجھے پاس نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، یہ چھوئی موئی جیسے بیماری ہو جاتی ہے نا، اس طرح کی اس کو بیماری ہو، اسی طرح مرا یہ۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، تمہارے لیے وقت مقرر ہے عذاب کا جو ٹل نہ سکے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے خدا کی طرف دیکھو جس پر تم اعتکاف کرتے رہے ہو۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ہم ضرور جلا دیں گے اسے، پھر بکھیر دے گی ہم اس کی راکھ سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے۔ ایک رائے ہے کہ یہ ایرین نسل جو ہے ہندوستان میں آباد، یہ لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل ہیں۔ اس کے دلائل میں سے ایک یہ دلیل ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی گاؤ ماتا اس کی پوجا ہے،
اور وہ بھی اپنے مردے کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ دریا میں پھینکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسیع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سلف، اسی طرح بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبریں ہم گزرے ہوئے واقعات کی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت والی کتاب عطا کی ہے۔ من اعرض عنہ، جو بھی اس سے منہ پھیرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو جس نے منہ موڑا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ گناہوں کا، خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی حالت میں، وسالہ یوم القیامۃ حملا، اور بہت برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم گھیر کے لائیں گے مجرموں کو جبکہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، یعنی زارا قاف کا مادہ آتا ہے نیلے رنگ کے لیے، ازرق نیلا، زرقاء نیلی۔ یہاں کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ سایانوسز، یہ آکسیجن کی کمی کو کہتے ہیں انسان کے جسم میں، تو اس کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ انسان کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ تو اب وہ نیلاہٹ جو ہے وہ ان کے جسم پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر نمایاں ہو جائے گی کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ وہ نیلے ہو رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یتخافتون بینہم، اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہیں، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اذ یقول امثلہم طریقتاً، جب ان میں سے سب سے بہتر اندازہ لگانے والا اسٹیٹسٹیشین کیا کہے گا، ان لبثتم الا یوما، کہ تم صرف ایک دن دنیا میں رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور یہ پوچھتے ہیں اے نبی آپ سے پہاڑوں کے متعلق، سو کہو کہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دے گا زمین کو بالکل چٹیل میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ۔ یومئذ یتبعون الداعی الی عوج لہ، اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے، اس طرح کے ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے۔ وخشت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تم سوائے خسر پھسر کے اور کچھ نہ سن پاؤ گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن فائدہ دے گی شفاعت مگر اسے جس کے لیے اجازت دے گا اللہ رحمان، ورضی له قولا، اور وہ اس کا بولنا پسند بھی کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کا اپنے علم سے۔ وعنت الوجوہ، اور اس دن جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ سب چہرے، للحی القیوم، حی قیوم کے سامنے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً جو بھی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو نہ تو اسے خوف ہوگا کسی قسم کے ظلم کا اور نہ ہی حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں نازل کیا ہے ہم نے اس کو ایک عربی ریڈر بنا کر، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے دہرایا ہے ہم نے اس میں وارننگز کو، لعلہم یتقون، شاید وہ اللہ سے ڈریں، ویحدث لہم ذکرا، اور پیدا کرے یہ ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ ہے حقیقی۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور مت جلدی کرو قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم کو اس کی وحی۔ وقل، اور دعا کر، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے بڑھا دے علم میں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میرے علم کو بڑھا دے،
وہ ترجمہ روا روی میں ہوا ہے، اس لیے کہ ایک ہے انفارمیشن اورینٹڈ علم، اس میں معلومات انسان کے پاس بے تماشا ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خود انسان بھی ان معلومات کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن یہ دعا کیا ہے؟ ربی زدنی، مجھے بڑھا علم کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری معلومات آسمان تک پہنچی ہو اور میں زمین میں دھنسا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے آدم کو ایک حکم دیا تھا اس سے پہلے، فنسیا، لیکن وہ بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے انہیں صاحب عزم نہ پایا، عزم و ہمت والا نہ پایا، ریزولوٹ کے معنوں میں یہاں آیا ہے عزم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے آدم سے کہا کہ یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو یہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم نامراد رہ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یقیناً جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے رہو گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ یہاں پر تمہیں دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، لیکن پھسلا دیا اس کو شیطان نے۔ کیسے پھسلایا؟ قَالَ يَا آدَمُ، کہا کہ آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے درخت کی طرف کروں کہ جس سے تمہیں ابدی سٹے ملے جنت کے اندر، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت کے جس میں کوئی زوال نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، اور بھٹک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے، فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور انہیں ڈائریکشن سے نوازا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، فإما یاتینکم منی ھدی، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے، یعنی یہاں مراد نبی کی آمد ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اور جو میری ڈائریکشن کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ نامراد رہے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری نصیحت سے گریز کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا کہ ربا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے ہی جیسے تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے ان کو بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کیے جاؤ گے۔ وکذالک نجزی من اسرف، ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو کہ جو حد سے بڑھتا ہے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنی رب کی آیات پر کبھی ایمان نہیں لاتا، ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، یقیناً آخرت کا عذاب سخت بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے من القرون کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، یمشون فی مساکنہم، جن کے اندر وہ گھومتے پھرتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی جانب سے طے نہ پا چکی ہوتی، لکان لزاما، تو ضرور ہو چکا ہوتا ان کا فیصلہ، واجل مسمی، اور فیصلے کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون،
اے نبی جو بھی یہ کہتے ہیں تم اس پر صبر کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے. نمازوں کے لیے دیکھیں تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں پر بھی. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہی طریقہ ہے جس سے ممکن ہے کہ تم راضی ہوگے، تمہیں خوشی ملے گی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور مت آنکھ اٹھا کر دیکھ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس کی طرف جو ساز و سامان دنیاوی ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو عطا کیا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کی شان و شوکت ہے. لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا دیا ہوا یقیناً بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو اور اس پر ثابت قدم رہو. گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرتے رہنا، نماز کے لیے اٹھاتے رہنا. ان کو برا لگے وہ مائنڈ کریں، لیکن وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ثابت قدم رہو. صرف یہ سوچ کر کہ وہ مائنڈ کرتے ہیں، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے، چھوڑو پرے، یہ نہیں کیا جا سکتا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر پابند رہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے. لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے. اللہم اجعلنا منہم. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، مزید برآں یہ کہتے ہیں کہ کیوں لے کر نہیں آتا ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی. یہاں وہی حسی معجزات مراد ہیں. قرآن مجید تو اللہ کی طرف سے بڑی نشانی مسلسل نازل ہو رہا تھا. اولم تأتی بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب میں، من قبل ہی، اس سے پہلے ہی. لَقَالُوا، تو لازماً کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے ہم پر ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے. قل کل متربص فتربصوا، اے نبی کہہ دو ہر ایک منتظر ہے اپنے نتیجے کا، سو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ. اللہم اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.